اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج علی محمد۔ السلام علیکم یا علم مدد تمام مومنین کو۔ مومنین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ٹاپک چل رہا ہے معرفت امام اور ہماری ذمہ داری ہیں، آج اسی کی ایک کڑی اس کتاب سے شروع کر رہے ہیں۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ پیج کو فالو کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے مومنین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو آپ مومنین کے توسط سے ہی آگے پیغام شیئر کرنا بھی ایک عبادت میں شامل ہوگا۔ تو آئیے مومنین، میں آپ کو معرفت امام اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں اس کے ایک پہلو سے آپ کو آشناس کرتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا پیغام زیادہ مومنین تک پہنچے گا اتنا ہی ہم اپنے وقت کے امام کی طرف زیادہ راغب ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مولا کے ناصر پیدا کریں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اس میں فرمایا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ تو گویا اس آیت میں سورہ ہود کی اللہ نے مومنین کو مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین ہو، اگر تم مومنین ہو۔ تو گویا خطاب مومنوں سے ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب یقین ہو۔ ایمان کے لیے بنیادی اثری یعنی قلبی جس کسی بات کے بارے میں تسلی ہو کہ یہ درست ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، بات دل میں راسخ ہو اور دل میں اس بات کا قائل ہو تو وہ شریعت کی زبان میں ایمان کہلائے گا۔ مومنین کرام، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ ایسی صفات ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ البتہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور بعد والی آیات میں کچھ امور کا تذکرہ ہے جس کے قائل ہونے کو ایمان والوں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ مومنین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت ہو گئی بھی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے وجود میں انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو خداوند کریم کے نمائندگان کو جو انبیاء اور رسولوں کی صورت میں خدا کے بندگان کے پاس آئے، وہ ان سب کو مانتے ہیں، فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، یوم حساب انہیں قبول ہے، جزا اور سزا کے عقیدہ پر قائم ہے۔ اسی طرح متعدد صورتوں میں دیکھیں گے کہ ایمان کی جہاں بھی بات ہوگی اس کے دو جز بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک کچھ امور کو تسلیم کرنے کی بات ہے اور کچھ امور کو بجا لانے کی بات ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زنا نہیں کرتے، اضافی مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات میں بھی ایک ایسی آیت ہے جس میں کچھ افراد کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان لانے کا اعلان کرنے کے بعد کا ذکر ہے۔ وہ عوام سے تھے۔ ابھی یہی والی جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی بھی رغبت حاصل کرو اور اپنے وقت کے امام کی بھی رغبت حاصل کرو۔ آج کا ہمارا مطلب یہاں تک ہی ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ جو کچھ امور کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کچھ امور کو بجا لانے کی بات کرتے ہیں، مطلب جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو آج کی جو بات تھی ہماری یہیں تک تھی
کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یہ والی چیزیں ہیں دو، تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ مومن ہو تو یہ عمل دونوں لازمی کریے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مولا آپ کو آپ کے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام یا علی مدد.